اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اوپر بات چل رہی تھی۔ اب دیکھیں یہ ایک منٹ، یہاں پہ ذکر ہے سورۃ الفاتحہ اور ادھر ذکر ہے مکیہ۔ تو اگر میں سورۃ البقرہ نکالوں تو یہاں پر ذکر ہے مدنیہ۔ سورۃ الفاتحہ کے شروع کے اندر ذکر ہے مکیہ، سورۃ البقرہ کے شروع میں ذکر ہے مدنیہ۔ تو قرآن کریم کے اندر دو قسم کی صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت مکی صورت، دوسری صورت مدنی صورت۔ مشہور بات کیا ہے؟ مشہور بات یہ ہے کہ جو صورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہو وہ صورت مکی ہے، جو صورت مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہو وہ صورت مدنی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو صورت ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہو وہ صورت مکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ صورت مکی صورت ہے، اور جو صورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے وہ صورت مدنی صورت ہے۔ جو صورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہو، اگرچہ مکے کے اندر نازل ہوئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کری، پھر دوبارہ مکہ مکرمہ کے اندر آئے تو مکہ مکرمہ کے اندر جو صورتیں یا جو وحی نازل ہوئی ہے وہ وحی اور وہ صورت مکی صورت کہلائے گی۔ جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر جو وحی آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مدنی وحی کہلائے گی، مکی وحی نہیں کہلائے گی، مدنی وحی کہلائے گی اور مدنی صورت کہلائے گی۔ تو جو صورت مکہ کے اندر نازل ہوئی ہو وہ صورت، جو صورت ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ صورت مکی صورت ہے، جو صورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہو اگرچہ مکے کے اندر نازل ہوئی ہو وہ صورت مدنی صورت ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ یہ مدنی صورت ہے اور مکی صورت ہے۔